اللہ الامیر، اللہ امیر کی اصلاح کرے۔ آج بات کیا ہوا کہ حسین نے کہا میں تو لڑنے کے لیے نہیں آیا۔ آؤ، حسین نے کہا میں لڑنے کے لیے نہیں آیا، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، کہ میں اپنی طاقت کے مطابق صلح کرانے آیا، حالات کی اصلاح کرنے آیا ہوں، تمہارے درمیان کھڑے ہونے والے فتنے کو دبانے آیا ہوں۔ بات ختم ہو گئی۔ جہاد کہاں گیا؟ اور میٹرک ایف اے بی اے ایم اے کرنے والے بھراؤ وہ پترو، جہاد کہاں گیا؟ کہاں گیا وہ جہاد؟ کفر کو مٹانے گئے، صلح کرتے ہیں کافروں کے ساتھ۔ عبید اللہ ابن زیاد راضی ہو گیا، سمر ابن ذوالجوشن راضی ہو گیا، 20 آدمی عمر بن سعد کی طرف سے، 20 آدمی حسین ابن علی کی طرف سے، 40 آدمیوں کا اجتماع ہوا۔ 42 میں یہ دونوں بزرگ، ان کی گفتگو ہوئی، مسئلہ حل ہو گیا۔ پھر لڑائی کس نے کرائی؟ کس نے کرائی لڑائی؟ اس کا نام کیوں نہیں لیتے؟ سمر کہنے لگا عبید اللہ کو ڈیموکریٹک مین تھا نا، کہنے لگا دیکھو بات سنو، حسین اب تمہارے قابو میں ہے، اگر یہ دمشق یزید کے پاس پہنچ گیا واللہ انہ ارفق بہ، خدا کی قسم یزید حسین پر ہم سے زیادہ مہربان ہے۔ تم نے مسلم بن عقیل کو قتل کیا، عبداللہ ابن جکتر کو قتل کیا، ام ہانی کو قتل کیا، اگر تم نے اس کو اب چھوڑ دیا اور یہ دمشق پہنچ گیا تو نہ تمہاری خیر ہے نہ میری خیر ہے۔ تو عبید اللہ کہنے لگا ویل ڈن، اما رأیک فرأی، تیری گال اللہ دیا لیکن سونے کے پانی نہ لکھن کے ڈال دیو، اما رأیک فرأی، تیری رائے بس تیری رائے بہت ہی بہتر ہے۔ حسین کو بھی جا کے کہہ دو کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرے، میں دمشق نہیں جانے دیتا، میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ یہاں سے مسئلہ بگڑتا ہے، سیدنا حسین فرماتے ہیں وہ اشتہاد ہم نے لگایا ہوا، وہ ارشاد حسین، وہ پڑھیے، تاریخ کا حوالہ لیجئے، جو نام نہاد سنی دبڑ غسنی، ایک شیعہ بیائے سنی تریجا نامراد دبڑ غسنی، سنی دا نول کوڑا لوسی نامراد چاونا دا لندھا، ان پڑھ پڑھا لکھا جاہل گدوں، ایک گدوں کے کتابہ لڈن نال او غلام حسین نجفی تے بن ویسی عالم نہیں بن رہا۔ چار پائے برو کتابیں چند، نہیں میں عالم مانتا اس کو بھی دکھاؤ، یہ حوالہ ہے، ہمت ہے تو اس کو رد کرو۔ شیعہ سنی دونوں کتابوں کا حوالہ ہے کہ سیدنا حسین نے فرمایا یہ عبید اللہ تیرے ہاتھ پر یزید کی بات، فواللہ لن یکون ھذا الا بعد الموت، تو خدا کی قسم یہ میری موت کے بعد تو ہو سکتا ہے زندگی میں تیرے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا، ہاں اگر تو اصلاح آواز چاہتا ہے تو میرا راستہ چھوڑ دے، فلو سبیلی، میرا راستہ چھوڑ دو، میں دمشق جاتا ہوں، شام جاتا ہوں، وہ میرا چچا زاد بھائی ہے، میں اس کے ساتھ براہ راست گفتگو کرتا ہوں، میں جانوں اور وہ جانے، تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ یہ بھی قبول نہیں ہے تو مجھے واپس مدینہ جانے دو، یہ بھی قبول نہیں ہے تو مجھے مسلمانوں کے بارڈروں میں سے کسی بارڈر پر جانے دو، یا روم کے بارڈر پر جانے دو یا کہیں اور، میں جا کے براہ راست وہاں جہاد کروں گا، اور جو باقی مسلمانوں کے ساتھ ہوگا میرے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ یہاں پھر ایک سوال، اگر یزید کافر تھا تو اس کی فوج مسلمان کیسے؟ اور اس کی فوج کافر نہیں تھی، مسلمان نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھی، تو اس جنگ کو حسین نے جہاد کیوں کہا؟ یزید کی فوجیں جو جنگ قسطنطنیہ میں لڑ رہی تھیں، اس جنگ کو جہاد حسین نے کیوں کہا؟ میں کو مندے کڈن بدے آسان ہیں، کڈو ایک آدمی 50 مندہ کڈو، روز تصویر گھن کے رہا وہ میں کو مندے تو مندہ کھا مندہ، مندے تو مندہ کھا مندہ، کیا بس
پرہیزگار یاد رکھیں میں حسین عبداللہ ابن عمر کے نال، عبداللہ ابن عباس کے نال، عبداللہ بن جعفر طیار کے نال، محمد بن علی کے نال، نعمان بن بشیر کے نال، معاویہ بن ابی سفیان کے نال، مغیرہ ابن شعبہ کے نال، ابو موسیٰ اشعری کے نال، ابو سعید خدری کے نال رضی اللہ تعالی عنہم وارضاہ تو رسول کے نال ہوتے ہیں۔ میں طالب علم میں کو دس کربلا میں کیڑا صحابی حسین نال گئے نہیں گیا کہ کیوں نہیں گیا؟ کربلا میں امام حسین نال کتی پھرا گئے، جڑے نہیں گئے وہ کیوں نہیں گئے؟ وہ نہیں گئے مسلمان رہ گئے کہ کافر تھی گئے؟ ول کلا بھراواں دا مسئلہ نہیں، نانکا داد کے دوہاں دا مسئلہ ہے۔ نانی خدیجۃ الکبریٰ، اماں فاطمہ، نانا سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں دے رشتہ دار مسلمان کوئی نہیں تھے، وہ سارے نال کیوں نہیں گئے؟ جعفر طیار کی ساری اولاد نال کوئی نہیں، مسلم عقیل بن ابی طالب کی باقی اولاد نال کوئی نہیں، عباس بن عبد المطلب کی اولاد نال کوئی نہیں، حمزہ بن حمزے ابا سائن کا نام کیا ہے؟ ان کے پیچھے منہ بڑھا کے بیٹھے تھے حمزہ بن عبد المطلب، انہوں نے نواسے بتریجے بڑے جے نال کوئی نہیں، کیوں؟ اے بنی ہاشم سارے بےمان کی گئے معاذ اللہ، کہ حسین مسلمان باقی آ بچائی سوچیں گے نہیں بے انہیں کیتا آواز آدھی ہے تو کی صحیح تھی لوڑ گیا، خدا خیر نہ کری، ہوش کر ہوش کر ہوش کر، عقل کی دوا کھا، حیا پکڑ، وہ ایڈا قبر ہے، ایڈے برادری ہے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کیوں ہیں، اپنے زمانے کے وجیح اور جلیل القدر لوگ ہیں، مالی اعتبار میں غجے لوگ ہیں، علمی اعتبار میں بلند بالا لوگ ہیں، شاعر وجیحہ گو ہیں، شمشیر زن ہیں، گھوڑ سوار ہیں، چراک ہیں، ادیب ہیں، بہادر ہیں، مہمان نواز ہیں، کن گئے سارے؟ ایک بچہ یار اے عجب خاندان ہے، ایک ہر صدی ایک، ہر صدی ایک، ہر صدی ایک، ہر قرن ایک، ہر دہاکے ایک، ہر بہارے ایک، تے سارے مار کھاندے ایک نہیں جیتے نا۔ وہ جڑا کھیکڑ والا ہے بھنا جو ہے سیدھا غار، ان کو گھر کہیں جا نہیں دیتی، غار اچ پناہ لگی ہے چھو دیکھو، غار بھی کہڑی سر مر آہو خوش کیا جائیں وہ لکھی، غار سر خوش کیا من جائیں رآہو ان کو لکھا، جائیں غار لکھی خوش کیا، او کہیں ڈاڑ کے نام کے نے پناہ نہ لکھی، کہیں امکی نے پناہ نہ لکھی، کہیں منن والے نے پناہ نہ لکھی، کوئی گھر نہ رہا، کوئی آباد جا نہ لگی، بننے جو سے ہی بج دے پہاڑ یہ غار ہے، وہی بند کی گئی، نہ شیر ہوئے نہ درد ہوئے۔ یہ کیا اسلام ہے؟ یہ محمد امام اول نہیں ہے، علی امام اول ہے۔ محمد نے 23 سال اسلام کا ڈنکا بچایا، امام اول نے 4.5 سال میں ایک بارش زمین فتح نہیں کی، ایک انسان مسلمان نہیں ہوا، ایک جہاد نہیں ہوا، بتاؤ نا۔ اور سیدنا حسین فرماتے ہیں مجھے واپس جانے دو، یا یزید کے پاس جانے دو، یا میں کو بارڈر کے بھیج دو، میں جہاد کرے نا۔ کیوں آ جاؤ جہاد کرن گئے یزید نہ؟
اچھا جہاد جو کرن گئے ہیں کس جہاد کی تو نے جو چلا میں من کتا جہاد کرن گئے ہیں میں کوڑا صحیح تو سچا میں کوئی دس جہاد کرن جو گئے ہیں کتنا جہاد کی تو نے کربلا والی لڑائی جہاد ہے اور پھاٹا آیا لڑے جہاد نہیں ہوتا جہاد تو ویلے شروع کر دینا چاہیے جی ویلے ہور کی فوجا کو دیکھو انہیں گھیرا کرتا حسین حکم دے دیا فنا کر دو پھر تم حسین کی خیر مری طاقت بیان کرتے ہو کہ مولا حسین نے ایک تلوار داوار کی چاچے لکھموزی قتل کیا پننا اور وسکر بیا تلوار دوار کی چاچے لکھموزی قتل کیا پننا اور وسکر جڑا بندہ 2 لاکھ بندہ مار بندے اجر ان کا کوئی قصور باقی ہے قصاص کا گرنا واجب ہے جان 2 لاکھ تو ہاتھوں نال مار کھٹے ہونے قصاص بیا کیا گرنے قصاص عثمان دا گنن مار ٹوڑی تاں جو کہیں کوئی سماج نہیں ماری چونڈی نہیں پاکی پھیٹ بجھا ہی نہیں سی دیتا تاں ایسا ہی قصاص واسطے نکلی کہ امت کی قصاص کی تے کھڑی کی گئی ان کے 2 لاکھ آپ کٹھی کرے شیر یزداں لا فتح لا سیف الا ذوالفقار ذوالفقار این چل دیئے 2 لاکھ بندہ ماری کھڑے ہو سے آنا جن کو لانے بدلہ کم ہو گیا کہ جہاد تک کوئی نہیں چاہے کیا جہاد چاہے شمر خبیث نے آنکھوں ہے دے دے پہ مارو ہی کو ول شمر حسین دے خیمے چباڑا گے سادے ساری کتاب اچنا ایک گھوڑے دے پتران کی کتاب ہے یاد ان لڑائی کے دوران شمر نکلیا حسین کو دکھا حسین خیمے دے کو کڑے آنکے بل کے پیچھوں آ گیا خیمے چباڑا ہے حسین دے ساتھی دے دے پھر کوئی سوہر کو مرے نہ آؤ ماما سے کہیں بیدا ہے وہ خیمے چباڑا ہے سیانا بن الگانی کھڑا کریں دے سکانا الگانی کھڑا کریں دے ان کو مرے نہ کوئی نہیں او ایک ڈرامہ بھی ہے سنو والدہ نے شمر امام حسین دے سینے دے چڑھ کے بہ گیا امام حسین نے آگیا پانی کا گھوٹ کر پیمڑ لے انہیں کہا چپی گیا جنہیں پانی کا میرے کو بہو ہے میں کیا اس کیا کی چال کے لیے اور یہ حسین ہی والو سینے دے چڑھ گیا والو نے آخیا حسین نے آخیا اوے سینے دا بٹن تو کھول اوے اندھیلے بٹن آ ان زمانے کے بٹن کوئی نہ ہوندے ہیں ان زمانے ٹکما ہوندا ہے ٹکما اور یہ جڑی لوڑی بنا کے دھاگے نال بلیڈ کے سوئی نال گانٹھ دے کے ان کو اٹھاں جیب ہوندا ہے پچھوں کیا دن کو ان کو ٹکما آخر اور ٹکمے لگ دیا نکھا بٹن کوئی نہ ہو انہیں آخیا میں کھلے نا کھول یہ مکالمہ پہ سینے دے وہ سینے سے چڑھا بیٹھے مکالمہ سینہ پہ ہوں دینا جی میں ٹی وی دے کو پروگرام ہو انہیں کہا سینہ دکھا میں کو نانے نے آکھا آئی جڑا چے کو قتل کرے جی اندے سینے اندے جانگو چن جیسے جڑے انہیں بٹن کھولے حسین نے لکھا صدق رسول اللہ اللہ دے رسول نے سچ فرمایا تیرے سینے تے دو دانگن میرا قاتل کیوں ہے شابس بلجا نے انہیں قتل چکیتا تلوار نال سر تن سے جدا کر دیا نیزے پر اٹھا لیا انہوں جڑے شام دا لٹ پٹ دا ویلا ہائی شیر کی آواز آنی میں کو نیزے پہ نہ لہاوے میں نماز عشق دا پیتی کھڑا صدقہ مومن لعنت بے شمار اور ان کو وڈا بھی ڈرامہ کیوں کہ سینے سے چڑھائی بیٹھے گالی سینے پہن والے سے چڑھ کے والے میں پوچھو لہانا ہے اور جڑے ویلے کپے سوئے نے نہیں لایا
جنہوں نے نیزے پہ چڑھ گئے بس سنی خدا کا کوئی یا اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان سنی مولویوں کو ہدایت دے، اللہ ان آواز فروشوں کو توبہ دی توفیق دے۔ تو پتہ کیا آدھے جنہیں حسین نے نماز ادا کی تھی یہ خنجر دے چلے، یہ جی کوئی نماز ہے تو ہی پتر ادا کر ساکو موقع دے، سمر سروامن قبول ہے نماز خنجر تلے پار دکھا۔ کوئی گالی ہے کوئی جھوٹ ضرب جھوٹ، جھوٹ ہی جھوٹ، جھوٹ ہی جھوٹ۔ بات وہی ہے، حکومت کا لالچ دیا تھا انہوں نے، سیدنا حسین کو دھوکہ دیا۔ آپ ان بے ایمانوں کی خباثت کو جانچ نہ سکے، دھوکہ کھا گئے، جس طرح مولا علی کو دھوکہ دیا۔ سیدنا حسین کو دھوکے سے وہاں بلایا، حکومت کا انکار ہو گیا، بھائیوں کو قتل کر دیا، دوست احباب کو ڈرا دھمکا دیا۔ سیدنا حسین نے آخر وقت میں فرمایا کہ میں یزید کے پاس جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ سیدنا حسین کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، بیعت۔ سفر کے سارے ارادے منسوخ ہو گئے اس فکرے سے، مکہ سے مدینے سے نکلنے والا ارادہ، مکہ سے نکلنے والا ارادہ، سالبیہ کا ارادہ، قادسیہ کا ارادہ اور کربلا کا ارادہ، سب ارادے ختم ہو گئے۔ آخری بات جو جناب سیدنا حسین نے فرمائی کہ میں اپنے چچا داد کے پاس جاتا ہوں، میرا راستہ خالی کر دو۔ سیدنا حسین کی بات پر عمل کرو۔ اور پھر میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ جو مجرم ہے اس کو مجرم کہو، جو نہیں ہے اس کو مت کہو۔ جس نے سیدنا حسین کو قتل کیا اللہ کی اس پر لعنت۔ پھر کہتا ہوں جو قاتل حسین ہے اللہ کی لعنت اس پر، جو قاتل حسین ہے اس پر اللہ کی لعنت۔ اسی طرح جو قاتل عثمان ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت، جو قاتل عمر ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت، جو قاتل حسن ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت، صحابہ کے تمام قاتلوں پر اللہ کی بے شمار لعنت۔ لیکن پرچہ گول ہے، نامزد نہیں ہے۔ سمجھ آئی ہوئے؟ کربلا والا پرچہ گول پرچہ ہے، نامزد کوئی نہیں۔ تسا نامزد کی کھڑے ای میں کہاں کیا ڈچو نے بیا، چھتو نے بیا، فتو نے بیا، ہنکو نے بیا، ننکو نے بیا، گامو نے بیا، خودے نے وہ کہے وہ کہے کسا ودے کہڑے زمانے کیا گالی وجہ کرے نے، ایسی کوئی بات نہیں ہے جو اب اوجھل رہی ہو، اوجھل رہی ہے کوئی بات۔ جہاں سے بھی کتاب چھپی ہے چھپ گئی ہے، تمام کتابیں چھپ گئی ہیں، سب کتابوں میں حوالے موجود ہیں۔ حوالوں کی بات کرنی تو کر لو۔ گالی وہ دیتا ہے، گالی کون دیتا ہے؟ فوجہ دے پلے کچھ نہ ہو، وہ کیویں عدم کیویں آدھے کہ ساگر صدیقی آدھے آپ پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں اور میرے دامن میں کیا جی کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یا عدم کہتا ہے نا کہ پھول دامن میں چند دے لیجئے، راستے میں فقیر ہوتے ہیں۔ جو بھی چہرے فقیر ہوتے ہیں آدمی بے نظیر ہوتے ہیں۔ بات سمجھنے سمجھانے کی ہے، فتویٰ لگانے کی بات تو حق نواز فتویٰ لگا گیا اور تمہارا ٹھیک علاج کر دیا۔ جو حق نواز نے تمہارا علاج کیا ہے 1001% درست ہے، اس لیے کہ تم نے خمینی کے مشرکانہ اقتدار کے بعد اس ملک میں پیسہ بہایا، کتابیں عام کی، جہاں ایمان بگاڑا نہیں تھا وہاں ایمان بگاڑے منگوائے، اور جہاں بھی رافضی ڈپٹی کمشنر، رافضی اے سی، یہ مشرکین عجم کا کوئی آدمی کسی بڑی پوسٹ پر ہے، تم نے سنی مسلمانوں کا سرمایہ کتے کی طرح ہڈی بنا کر چبایا اور چبا کر تم نے مسلمانوں کو تنگ کیا، اذیت پہنچائی، ہمارے اکابر کو گالیاں دی، صحابہ کو کافر کہا، ان کو زانی اور شرابی بدماش کہا۔ اس کے بعد میں کمزور آدمی تھا، میں چپ رہا، باقی مولوی کمزور تھے وہ چپ رہے، حق نواز کمزور نہیں تھا۔
وہ مضبوط آدمی تھا، اس نے تمہارے منہ توڑ دیا، منہ توڑ دیا اس نے تمہارا، اور اب تمہارا یہی علاج ہے۔ تم اگر چاہتے ہو کہ یہاں تمہارا یہ علاج نہ ہو تو اپنا رویہ تبدیل کرو، اقلیت بن کے رہو پاکستان میں، 40% سرکاری ملازمتیں تم نے قبضے میں کی ہیں، چھوڑ دو، اپنی آبادی کے حساب سے ملازمتیں لو، اکثریت کا مذہب قبول کرو، اطاعت کرو ہماری، اور پاکستان کو فتنہ و فساد کا اکھاڑا مت بناؤ۔ ایران کی ایڈ دے کر خانہ فرہنگ ایران کے بدماشوں، کمینوں، سور سے زیادہ ناپاک انسان نما سوروں کی داد و فریاد کے پیش نظر ہماری وزارت داخلہ دم دم کشی، کیا ٹک ٹک دی دم دم نہ کشیدم کے مصداق بنی ہوئی ہے، چپ ہیں۔ ضلعوں کے افسران بالا اور افسران خود ناجائز طور پر ان کی سپورٹ کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ ان کی 40% ملازمتیں ہیں، یہ پاکستان کی کی پوسٹ پر ہیں، ڈرتے ہیں چھوٹے ملازمین ان سے۔ یہ شور ہوا اسلحہ واپس کرو، اسلحہ واپس کرو، اسلحہ واپس کرو، اسلحہ واپس کرو۔ ملتان کا ایک سنی ایم پی اسلحہ واپس کرایا، کسی شیعہ نے اسلحہ واپس نہیں کیا۔ سنی ایم پی اسلحہ واپس کرایا، اور غریب سادہ اور رنگی ہے داستان ایم پی اے۔ ہم پاکستان میں اکثریت ہیں، حکومت ہماری ہونی چاہیے، ہمارے مسائل ہم خود حل کریں، ہمارے معاملات میں کوئی بیرونی ملک، سعودی عرب ہو یا ایران ہو، ہمارے معاملات میں مداخلت مت کریں۔ ایک طرف حکومت امریکہ کو کڑیاں لگاتے ہو، اور ایک طرف ایران کے سامنے ایرانی ذوق کی تکمیل تھی پی ہے، اور ایک پاس امریکہ کو آدھے نے بخ مار ویسوں، گھا کھا گن چھوں، دربا نہ چر چھوں، بکھے رہ ویسوں، مر ویسوں، کچھ نہ دے چھوں نہ گن چھوں، ایران کے سامنے صبح سے کرے۔ کیوں؟ ایران نے کیا دیکھے؟ کوئی چھوکریاں آ گیا سر تھوڑے کول 250 کمن کی چھوکری ہے، اس جتنا جنگ تھی وہ رن سستی تھی وی ہے۔ مصر لڑائی تھی 500 ریال کی رن تھی گئی، ٹھیک ہے، پاکستان کا 1000 روپیہ اتوں کا 1200 کمن، 2500 روپیہ دو، 12 دونا 24 کے 30 آہا بلبل انگل سے بلا کے جنگ جن ونجو کھڑے امام کو، ان کو وزارت تعلیم مل رہی تھی، جا کر خاور کو جماعت اسلامی کی آشیرواد حاصل کی رہی تھی، والی ایران دے انقلاب کو اسلامی انقلاب اکھائے، رنجوں کی سوکھی سستی مل رہی ہے، مال ہی ملتا پہ آج کل۔ اور جڑے 40% سرکاری انتظامیہ دے، محکمہ مالیات دے، زراعت دے، یا کہیں بھی ایسے ادارے جتنا مال تقسیم کرنے کا اختیار ہے سربراہ ادارہ کو، اتوں مال کیوں تقسیم کی لے، اے ڈی سی صاحب مال کیوں تقسیم کرے گا۔ یہ سینٹرل انٹیلیجنس کا بندہ موجود ہے کہ اس سے اطلاع کرے، اے بےمان ڈی سی ہے، آرام خور ہے، شیعہ خبیث، اور شیعہ ازم کو ملتان میں تقویت دینے کا سبب بن رہا ہے۔ تو سائیں کو جاگو، سنبھالوں بن کے نہ ودے رہو، بندے بنو بندے، سرکاری ملازم ہو تاں، پروفیسر ہو تاں، پرائیویٹ کالج تاں، سرکاری کالج تاں، دکاندار ہو، مزدور ہو، کسان ہو، جیڑی فیلڈ تو سنی کھڑے بنانے، کہیں کو کچھ آنکھوں سے بھاوے نہ آنکھوں، اپنے آپ کو قابو کر۔ اللہ پاک تیرے میرے حال سے رحم کرے، امت رسول ساری اتنے رحمت نازل فرماوے، ساریاں پریشانیاں دور فرماوے، سارے گناہ معاف فرماوے، ساریاں نیکیاں قبول فرماوے، ساری آخرت بہتر بناوے، تاکہ قبر دے عذاب دعا منگی نہیں پئی، آمین آ کے ونجو تو چاول گھندے ونجو، اور چاول کھا کے بنیا اے نیاز پیاز کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آخرت بہتر بناوے، قبر بہتر بناوے،
نشر حشر سارا بہتر بناوے، صحابہ دی چھان تلے خدا سا کو جا دے وے، اور یہ دنیا دے صحابہ دے اقوال، صحابہ دے اعمال، صحابہ دی ججمنٹ، صحابہ دے فیصلے کو گھن کے ٹرنے توفیق عطا فرماوے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعده. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله